السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں میرا سرور صدیقی، شاعرہ، افسانہ نگار، کالمسٹ، ناولسٹ اور سوشل اینالسٹ اور آپ کی دوست دوستوں میں ڈاکٹر اسرار احمد کو جو ہے وہ سن رہے تھے۔ ڈاکٹر اسرار احمد بتا رہے تھے کہ جب کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا علاج اس بیماری سے پہلے بھیج دیتے ہیں، اور ڈاکٹر اسرار احمد فرما رہے تھے کہ اسرائیل جب وجود میں آیا، یعنی کہ موجودہ جو اسرائیل کی ریاست ہے جو وجود میں آئی، اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے 1 برس پہلے پاکستان کو جو ہے وہ ایک ریاست کی حیثیت سے پاکستان قائم ہوا۔ اس سلسلے میں انہوں نے جو گفتگو کی تھی، جب میں آج اس گفتگو کو سنتی ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرے اپنے بھی ویوز جو ہے وہ تھوڑے سے علیحدہ ہٹ کے، کیونکہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی مطلب یہ کہ قرآن کریم کی ایک معمولی بہت ہی ادنیٰ درجے کی ایک مسلمان ہوں، اور نظریہ ہے اسلام کو میں پسند کرتی ہوں، اور میں وہ مسلمان نہیں ہوں جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کر مسلمان ہوتے۔ میں وہ مسلمان ہوں کہ میں ٹھیک ہے ہوش سنبھالتی، میں نمازی تھی، یہ بات حقیقت ہے، لیکن میں وہ مسلمان نہیں ہوں جو صرف اس لیے مسلمان ہے کہ میں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں۔ میں نے قرآن کو پڑھنے کے بعد بہت کم پڑھا ترجمے کے ساتھ، لیکن میں قرآن کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ مجھے سب سے پیارا مذہب جو اپنے لیے جو میں نے منتخب کیا وہ تھا اسلام کو میں کسی فقہی جو ہے اس میں نہیں لاتی ہوں، کیونکہ میں اس کو سب کو غلط سمجھتی ہوں۔ میں اسلام کو صرف کلمہ شہادت کی روح سے اس کی بنیادوں میں دیکھتی ہوں، اور قرآن کے بائی لاز کو اور حدیث کے بائی لاز کو فالو کرتی ہوں، اور میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ ہر وہ بات جو غلط ہے، ہر وہ بات جو قرآن کے متصادم ہے، وہ حدیث نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے میں نے اور ضعیف حدیث اور یہ حدیث اور وہ حدیث کو میں اس چکروں میں نہیں پڑھتی ہوں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ کوئی حدیث ضعیف ہو یا ضعیف نہ ہو، لیکن اگر وہ قرآن کے متصادم ہے تو پھر وہ حدیث نہیں ہے، اور جو قرآن کے بائی لاز کے مطابق ہے وہ حدیث ہے۔ یہ میری اپنے سمجھنے کی کسوٹی ہے۔ تو جناب علی، میں نے اپنے ناول سینک، یہ میرا ناول سینک ہے، میں اس کو ضرور آپ کو سنانا چاہتی ہوں، اور یہ موجودہ جنگوں کے حوالے سے آپ کو جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ یہ جس کے میں نے بتایا تھا 2021 میں شائع ہوا، اور اس کو جو ہے اس میں میری جو معاونت ہے وہ میں نے میرے جو بھائی ہیں اویس ربانی، جب تک میں نے ان کو نہیں سنایا، اویس خان صدیقی کو، جب تک میں جو ہے وہ مطمئن نہیں تھی کہ اس کو شائع کرایا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی ہو جائے۔ اویس خان صدیقی جو ہے وہ قرآن حافظ بھی تھے، اور قرآن کو جو ہے ترجمے سے کوٹ کر کے ہمیں جو ہے وہ سناتے تھے بہنوں کو، 4 بہنوں کے ایک بھائی تھے۔ تو ان میں 4 بہنوں میں جو ہے وہ ایک آتھر، اور میرے خاندان میں کوئی آتھر نہیں، لیکن میرے والد جو ہے اصل میں بنیادی جو میرے استاد ہیں وہ میرے والد ہیں، اور میرے معاون کار جو ہے وہ اویس خان صدیقی تھے۔ اویس خان صدیقی نے جب اس ناول کو سنا، اس کے بعد ہی جو ہے میں نے اس کو جو ہے وہ اشاعت کے لیے دیا۔ اب اس میں جن لوگوں نے اس کی اشاعت میں مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ضرور اجر دیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا ناول نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے ہے۔ یہ ایک ایسا ناول نہیں ہے جو آپ کو بے راہ رو بناتا ہے، یہ ایک ایسا ناول ہے جو آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ میں نے اس میں کسی بھی طرح، میں نے جیسا کہ کہا کہ میں نے اس کو جب تحریر کیا، اویس خان صدیقی کو سنایا، اور میں نے اس کو پرنٹ آؤٹ کرنے کے لیے دیا، اور میں نے آپ سے کہا کہ جن لوگوں نے اس میں میری معاونت کی ہے، اس کی اشاعت، تو ان کو جو ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں ضرور اور ضرور ملے گا۔ یہ انسانیت کے لیے ہے،
کیونکہ اس سے میں نے اپنے ویژن کو بیان کیا ہے، کیونکہ اس میں کسی بھی قسم کی ہیرا پھیری کرنے کی یا کوئی بھی ایسی چیز میں نے نہیں ڈالی جس میں کہ مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہو۔ اس کے صفحہ نمبر 24 پہ میں آپ کو گوش گزار کرتی ہوں۔ لاک ڈاؤن نے لوگوں کو بھکاری بنا دیا، تجاوزات کے نام پر بیدری اور بے روزگاری کے تحفے عطا کیے جا رہے ہیں۔ کورونا کے بجائے لوگ زیادہ تر ہارٹ اٹیک اور کینسر سے کیوں مر رہے ہیں؟ چپ ہو جاؤ شاکر، تھرڈ ورلڈ آرڈر پر آپ کیوں نہیں لکھتی؟ میں زچ ہو گئی اور چند لمحوں میں زمین پر آ رہی۔ میں جانتی ہوں غربت انسان کی قیمت آدھی کر دیتی ہے، لباس کی ظاہری تبدیلی وقار کی تبدیلی کا سبب بنتی ہے۔ انسانیت اپنی معراج کھو چکی ہے۔ یثرب یعنی مدینہ پلس پاکستان پلس اسرائیل ہیڈ لائن، اور ان تینوں کا جو ہم اگر وہ ذائچہ نکالیں تو نیچے ہم کیا لکھیں گے؟ منافقین کی تعداد بہت زیادہ ہے، لہذا نیچے ہم کوفہ لکھ دیں گے۔ مجھے دونوں نے گفتگو تضحیک آمیز رویہ اور بلا جواز حرزہ سرائی بالکل پسند نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد جب مجھے کچھ ہوش آیا اور میں بمشکل کھڑی ہوئی، شاکر نے میرے کندھوں پر اپنے سخت ہاتھ گاڑنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں شاکر جو ہے نا، یہاں پہ یہ وقت ہے، اور لکھاری عورت جو ہے نا وہ ہے زندگی۔ مجھے دونوں نے گفتگو تضحیک آمیز رویہ اور بلا جواز حرزہ سرائی بالکل پسند نہیں۔ کچھ دیر بعد جب مجھے کچھ ہوش آیا اور میں بمشکل کھڑی ہوئی، شاکر نے میرے کندھوں پر اپنے سخت ہاتھ گاڑنا شروع کر دیے۔ میں ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ شاکر نامعلوم کیوں اپنے کندھے ڈھلکاتا سامنے کرسی پر جا بیٹھا اور کچھ دیر بعد یوں گویا ہوا، مال خریدار کی پسند اور نگاہ کا منتظر ہوتا ہے، مگر تحریر کیا؟ مگر تحریر سوالیہ نشان، مگر تحریر۔ شاکر بھیتر کے مکالمے بول رہا تھا۔ میں خوش تھی یا پریشان، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اب یہ بھیتر تو درون کو کہتے ہیں، انر ہوتا ہے، اور بھیتر میرے افسانوں کا مجموعہ ہے، یہ میرے پاس ہی رکھا ہوا ہے، یاد اس کے ایک افسانے کے مکالمے شاکر ادا کر رہا تھا۔ شاکر بھیتر کے مکالمے بول رہا تھا۔ میں خوش تھی یا پریشان، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ شاکر اگر وقت ہے تو وقت کو بھیتر کے مکالمے ازپر تھے۔ ناول زندگی کا رواں دھارا ہے۔ شاکر ایک بار پھر کرسی سے اٹھا، اس نے میری کلائی تھامی اور مجھے خود سے قریب کرتے ہوئے بولا، زندگی تاریخ کے آئینے میں انوکھے رنگوں اور نت نئے زاویوں میں ہم پر منکشف ہوتی ہے۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ شاکر ایک بار پھر جانے کہاں چلا گیا۔ کبھی کبھی وقت اوجھل ہو جاتا ہے اور وقت جو ہے ہمیں جکڑ لیتا ہے، اور ہم وقت کے قید سے آزاد ہو کر اپنی ذات کے معدوم راستوں میں سفر کرتے ہیں، اور یہ معدوم راستے جو ہوتے ہیں یہ بھی دراصل وقت ہی تو ہوتا ہے۔ ہم اور آپ ایک وقت ہی تو ہیں، لیکن یہاں پر جو یہ لکھاری عورت ہے یہ وقت ہے، یہ زندگی ہے، اور شاکر وقت ہے۔ زندگی کب وقت میں بدل جاتی ہے اور وقت کب زندگی میں محلول ہو جاتا ہے، یہ ایک بڑا باریک جو ہے وہ نقطہ ہے، اور اس کو سمجھنے والے ضرور سمجھ رہے ہوں گے میری گفتگو سے کہ میں نے اگر یہ ناول لکھا ہے تو میں نے اس ناول کو جب پڑھا ہے تو بحیثیت میں نے اس کو ایک قاری کے کس طرح اس کو سمجھا۔ اس کے پڑھنے والوں نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ ایک اعلیٰ درجے کا ناول ہے۔ جنگ نے بھی ایک اچھے ناول کی حیثیت سے جو 2021 کی اچھے ناول آئے تھے اس میں اس کا نام شائع کیا۔ ایک ٹی وی چینل بھی اس کو دکھاتا رہا۔ اس کے علاوہ جو ہے پی ٹی وی نے جب میرا انٹرویو کیا تو میرے دوستوں کو میں وہاں ناول دینے گئی تھی، اور یہ اس وقت میرا انٹرویو ہوا تھا اور فوری طور پہ ہوا تھا۔ اس وقت میں بہت زیادہ بیمار تھی اور میرے چیک اپ ہو رہے تھے، میرے ٹیسٹ ہو رہے تھے لیبارٹری سے۔ تو جناب علی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک لکھاری اور ایک قاری
جب آپ لکھاری ہوتے ہیں اور جب آپ اسے قاری ہوتے ہیں تو یہ دو علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کی شخصیت دوسری ہوتی ہے، اور جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کی سوجھ بوجھ کے زاویے بہت تبدیل ہوتے ہیں. ان میں کہاں کہاں خلیج پیدا ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی رہوں گی ساتھ ساتھ. ناول زندگی کا رواں دھارا ہے. شاکر ایک بار پھر کرسی سے اٹھا، اس نے میری کلائی تھامی اور مجھے خود سے قریب کرتے ہوئے بولا، وقت اور زندگی کی قربت. زندگی تاریخ کے آئینے میں انوکھے رنگوں اور نت نئے زاویوں میں ہم پر منکشف ہوتی ہے. یہ کون ہو سکتا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا. شاکر ایک بار پھر جانے کہاں چلا گیا. کبھی کبھی وقت ہمارے ہاتھوں سے نکلتا چلا جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی جو ہے ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. ہم علیحدہ کھڑے ہوتے ہیں اور وقت ہم سے علیحدہ کھڑا ہوتا ہے. ہم زندگی اور وقت متضاد راستوں پہ سفر کرتے ہیں. اس وقت زندگی کو وقت تھکا دیتا ہے اور کبھی کبھی وقت کو زندگی رلا بھی دیتی ہے. یہ بڑی فکر انگیز باتیں ہیں جس کے لیے کہ کسی کا بہت زیادہ فلسفی ہونا ضروری نہیں ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو ہر باشعور انسان جانتا ہے، اور جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ان پڑھ ہیں اور یہ ان باتوں کو نہیں سمجھیں گے، وہ بھی کہیں نہ کہیں ان تمام باتوں کو بالکل اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح کے دانشور سمجھتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ دانشور اس کو بیان کر دیتا ہے، لکھ لیتا ہے، لیکن جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ اس کو بڑی سادگی سے بیان کرتے ہیں. ان کے پاس یہ لفظ نہیں ہوتے لیکن ان کے پاس احساس کے لفظ ہوتے ہیں، اور یہی احساس کے لفظ ایک لکھاری چراتا ہے. یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں. میری آنکھوں کے گرد ایک بار پھر سرمئی دائرے رقص کرنے لگے. مجھے اپنے دل کی دھمک کنپٹیوں میں سنائی دینے لگی. اس وقت میرے اوسان میرے اعصاب کا ساتھ دینے سے معذور تھے. بہرحال یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا تھا اعصاب شکن ہونے کے باوجود مجھے خود پر قابو پانے کی تلقین کر رہا تھا. میں نے خود پر قابو پانے کی حاصل یا لا حاصل صحیح کرتے ہوئے قریبی کرسی کا سہارا لیتے سامنے رکھی چوکی پر لیٹ کر لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیے. مجھے اپنا اوسان بحال کرنے اور خود کو نارمل رکھنے میں 15 سے 20 منٹ لگے، مگر میرے حلق میں اس دوران جیسے کسی نے کانٹے پیوست کر دیے ہوں. کانٹوں کے خابیدہ بیج اقرار کی نفی کرتے اثبات کی دلیل. اقرار کی نفی کرتے اثبات کی دلیل کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ جب ہم کسی بات کا انکار کرتے ہیں تو گویا ہم اس کے ہونے کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایک بڑی حسین ترین بات ہے کہ جب آپ کسی کو نہیں مانتے تو گویا آپ اس کو ماننے کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ کسی چیز کے نہ ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ موجود ہے جبھی تو آپ اس پر گفتگو کر رہے ہیں. اگر وہ موجود نہیں ہوتی یا اس کے اثرات آپ پر مرتب نہیں ہوتے تو آپ کبھی بھی اس کو اس انداز میں گفتگو نہیں کر رہے ہوتے اور اپنا وقت ضائع نہیں کر رہے ہوتے. جی ہاں، تو اقرار کی نفی کرتے اثبات کی دلیل. میں کرسی سے اٹھی اور فریج سے ٹھنڈا پانی لے کر حلق سے نیچے اتارنے لگی، جبکہ باقی ماندہ پانی میں نے خود پر انڈیل لیا. اپنے اوپر پانی انڈیل کر اب میں طبیعت میں کچھ بہتری محسوس کر رہی تھی، اگرچہ میرے لباس سے مستقل پانی ٹپک کر فرش پر گر رہا تھا. کافی دیر میں بھیگے لباس کے ساتھ کرسی پر بیٹھی رہی. قریبی ٹیبل پر پڑے سگریٹ کیس پر میری نظر پڑی تو میں نے سگریٹ کیس سے ایک سگریٹ نکالی اور اسے سلگاتے ہوئے سوچا. سستی سگریٹ کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ وہ بیکار اور بدمزہ ہو. میں نے جب کچھ چیزیں لکھتی ہوں اور میں اس کو ٹائٹل پہ ڈالتی ہوں تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا اسے میری اپنی ہی تصویر ہوتی ہے، اور میں چیزوں کو جو ہے وہ ٹائٹل میں جو ہے اپنی ہی شخصیت کو لے کر آتی ہوں. جناب علی، جب میں نے یہ لکھا تو میں نے ایک تصویر ضرور اتاری تھی اور وہ تھی سگریٹ پیتے ہوئے میری تصویر تھی. اور اس مرتبہ جب میں ٹائٹل میں اس کے یہ ڈالنے والی ہوں تو میں آپ کے ساتھ وہ تصویر ضرور شیئر کروں گی، اور اس کے ٹائٹل پر وہی تصویر ہوگی، سینک کے آتھر کی تصویر. یعنی کہ وقت اور زندگی دونوں ساتھ ساتھ ہوں گی. زندگی جو ہے وقت کو سلگاتی ہوئی زندگی یا وقت سے سلگتی ہوئی زندگی. آپ جانتے ہیں کہ جب جو چین اسموکر ہوتے ہیں ان کا جو کلیجہ ہوتا ہے نا
وہ اس آگ کو، اس دھوئیں کو محسوس کر سکتا ہے، کیونکہ چین اسموکر کے جگر تک وہ سگریٹ اترتی چلی جاتی ہے اور اس سگریٹ کی لو تک اس کے جگر میں اترتی چلی جاتی ہے۔ تو جناب علی، اس وقت یہاں پہ جو یہ تصویر ڈالوں گی نا، تو یہ میری اپنی تصویر ہوگی جس میں کہ میں سگریٹ پی رہی ہوں۔ سگریٹ کی عیش متواتر میرے ارد گرد بکھر رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی زندگی، تاریخ، زاویے اور رنگوں سے شاکر کی کیا مراد ہو سکتی ہے۔ تو جناب علی لیجیے، ایران، پاکستان، بھارت، ترکی، روس اور دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل، اٹلی، جرمنی، ان کی کیا مراد ہو سکتی ہے، ان سے کیا مراد ہو سکتی ہے۔ لیکن میں ایک بات پہ بہت حیران ہوں، اگر آپ سوچیں تو کتنا خاموش ہے اس وقت ایک ایسا ملک جس کے بارے میں لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں ہو ہی نہ۔ کون سا ملک ہو سکتا ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ ذرا میں آپ کو سوچنے کا موقع دیتی ہوں، 10 تک گنتی ہوں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ جی ہاں، وہ ملک ہے جس نے کہ یہ ستم جھیلا ہے، وہ ملک ہے جاپان۔ جاپان، کسی قسم کی آہٹ نہیں ہو رہی جاپان کی طرف سے۔ جاپان اس وقت ساکت ہے، خاموش ہے، وہ وقت کو دیکھ رہا ہے گہری نظروں سے، وہ مطالعہ کر رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اس تصویر کا ایک بھیانک ترین انجام بہت پہلے کبھی جاپان جھیل چکا ہے، اور جس کی آج تک دھمک وہ محسوس کرتا ہے، اور اس دھمک سے اس کا دل کانپ جاتا ہے۔ آج کے جو لوگ ہیں وہ کیا جانے ایٹمی دھماکہ کیا ہوتا ہے، ایٹامک پاور ہونا، اور بعض اوقات خود ایٹامک پاور ہونا اور دوسروں کو یہ کہنا کہ امن کے لیے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اور ایٹامک پاور ہو۔ یہ کیسی بات ہے؟ اگر آپ ایٹامک پاور ہیں تو پھر سب کو ایٹامک پاور ہونا چاہیے، کیونکہ پھر تبھی توازن قائم رہے گا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جب ہم کوئی چیز بنا لیتے ہیں تو اگر آپ پسٹل اپنے گھر میں رکھیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کا استعمال نہ ہو، جسے اور دوسری چیزیں ہمارے گھر میں ہوتی ہیں تو کبھی نہ کبھی اسٹور میں پڑی ہوئی چیزیں ضرور کام آتی ہیں۔ لہٰذا ہم بہت ساری چیزیں اس لیے بھی گھروں میں نہیں رکھتے کہ اگر یہ چیز ہمارے گھر میں ہوگی تو اللہ نہ کرے کہ اس کا جو ہے کوئی ایسا استعمال نہ ہو جس سے کہ کسی کو نقصان پہنچے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ اگر امریکہ خود کو سپر پاور کہتا ہے تو دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ چائنا بھی تو سپر پاور ہے۔ پہلے امریکہ کا بڑا ٹاکرا رہتا تھا روس سے، روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن اب امریکہ کا ٹانکرا روس سے نہیں ہے، اب امریکہ کا ٹانکرا ایشیا کے ایک بڑے ملک سے ہے۔ حدیث جس کو رقم کرتی ہے، جو ڈاکٹر اسرار احمد جیسے لوگ جس کی گفتگو کرتے ہیں، اور وہ حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ چین اور تیسری عالمی جنگ اور غزوہ ہند کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے، اور وہ کون لوگ ہوں گے جو بھارت سے پانی پر لڑائی کریں گے، وہ ہوں گے مسلمان۔ اور وہ کہاں کے مسلمان ہوں گے؟ وہ مسلمان ہوں گے اسی سرزمین پاکستان کی ایک جماعت ہوگی۔ جنرل آصف منیر کو جب ٹرمپ نے بلایا اور وہ اس کے لیے جب گئے تو یہ ایک بڑی سوچنے کی بات تھی کہ اس سے بڑا مغالطہ پیدا ہو سکتا تھا، اور اس کے بارے میں کوئی بھی بیان جو ہے وہ جاری ہو سکتا تھا۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اہل علم و دانش یہ سمجھتے ہیں کہ ضرور چین کو اعتماد میں لے کر ہی پاکستان جو ہے وہ گیا ہے ٹرمپ کے پاس، اور ٹرمپ نے جو فائدے سے اٹھانا چاہا تھا وہ کسی صورت وہ اٹھا نہیں پائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوستی میں سب سے زیادہ اہم ترین چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بھروسہ۔ اگر دوستی میں بھروسہ نہ ہو
دوستی میں اعتماد نہ ہو تو وہ دوستی دوستی نہیں ہوتی، وہ تعلق نہیں ہوتا، وہ تو پھر ایک ایسا ہے کہ ایک جوا ہوتا ہے، اور جوا کھیلنے کا سب کو شوق نہیں ہوتا۔ جی جناب، تو شاکر اگر وقت ہے تو میں وقت کے تقاضوں کو سمجھنے کی بھرپور کوششوں میں کافی ہلکان ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں زندگی کے اس موڑ پر وقت کے بے رحم ہاتھوں میں ہوں یا وقت کی مہربانیاں مجھے سنہرے حروف میں لکھنا چاہتی ہیں۔ فی الحال میں یہ سب سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں سگریٹ کو ایش ٹرے میں بجھا کر اپنے کمرے میں آ گئی اور وارڈروب کھول کر معمول کے کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ واہ واہ، معمول کے کپڑے کیا کہیے، پرسکون کپڑے۔ معمول کے کپڑے جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ پرسکون۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میری یہ شرٹ ہے، میں اس کو اکثر جو ہے وہ مجھے یہ گرمیوں کے موسم میں پرانے کپڑے بڑا سکون دیتے ہیں، اور میں ان کو ہمیشہ جو ہے وہ بڑی نفاست سے رکھتی ہوں۔ اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ پرانے کپڑے، اس پر ایک ناول بھی لکھا جا سکتا ہے، ہننا لباسوں پہ بھی ناول لکھا جا سکتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اور پرانے کپڑے اور سگریٹ اور ایش اور سگریٹ کا جگر سے کیا تعلق ہے؟ اور وہ کون لوگ ہیں جو چین اسموکر کہلاتے ہیں؟ چین اسموکر ہونا کیسا ہے؟ کیا سستی سگریٹ اتنی بے معنی ہو سکتی ہے؟ بے معنی تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، بے معنی کچھ بھی نہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور مجھے اجازت، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔